والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وخلفائه وأصحابه وبناته وأوليائه وعلماء أهل سنته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل آرا رہنما. گرداب افتاد کشتی مدد کن یا خواجہ معین الدین چشتی. قطب عالم شیخ کامل چارہ بے چارگاں حضرت شاہ اسماعیل غوث الورا کے واسطے. حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت جل شانہ عما نوالہ وعظم شانہ کا لامحدود شکر ہے، جس کے خصوصی فضل و کرم سے ہم اس کی پاک بارگاہ میں حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اسی طرح اسلام والی سلامتی، ایمان والی موت عطا فرمائے. گرامی قدر سابقہ جمعۃ المبارک کو ہم نے جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی عظیم الشان ولادت باسعادت اور آپ کا بت پرستی کرنے والوں سے اعلان بیزاری اور بتوں کی مذمت اور بتوں کو توڑنا، اس حوالے سے کچھ معروضات گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی تھیں. آج بھی اسی طرح حضرت جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا بت شکنی اور پھر امتحانات میں سے جو آپ علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے، ان میں بہت بڑا امتحان جو آپ سے اللہ رب العزت جل شانہ نے لیا اور پھر سرفرازی اور کامیابی آپ کا نصیب ہوا. یہ اصولی بات ہے، جتنا زیادہ اللہ کا بندہ مقرب ہوتا ہے اتنے ہی سخت امتحان اس سے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ یہ بندہ اللہ کا محبوب ہے تو اس کو چھٹی مل گئی، بلکہ فرمایا گیا کہ جتنا زیادہ اللہ کا قرب والا اللہ کا محبوب ہوگا اتنی زیادہ مشقتیں دنیا میں ان کو برداشت کرنی پڑتی ہیں. مصیبت کا آنا
اور مصائب کا خوش دلی کے ساتھ مقابلہ کرنا یہ بندہ مومن کی علامت ہے، چونکہ خوشی بھی اللہ کی طرف سے ہے اور مصیبت بھی اللہ کی طرف سے ہے، غم بھی اللہ کی طرف سے ہے اور راحت بھی اللہ کی طرف سے ہے، اچھائی بھی اللہ کی طرف سے ہے اور برائی بھی اللہ کی طرف سے، لیکن برائی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ میرے اعمال کی وجہ ہے، ورنہ خیر و شر کا مالک اللہ ہے، راحت اور غم کا مالک اللہ ہے۔ یاد رکھا جائے کہ اس پوری کائنات میں اللہ رب العزت نے انبیاء کی جماعت کو بڑا عظیم مقام عطا فرمایا۔ مخلوقات میں سب سے عظیم مخلوق نبیوں کی ذوات ہوتی ہے، اور نبیوں سے بڑھ کے کوئی اعلیٰ مرتبے والا نہیں ہوتا، اور پھر نبیوں میں جو مقام امام الانبیاء علیہ السلام کو حاصل ہے وہ کسی نبی کو حاصل نہیں۔ نفس نبوت، نفس رسالت میں سب برابر ہیں، لیکن جب عظمت کی اور فضیلت کی بات آتی ہے تو پھر اللہ نے کسی کو کلیم اللہ بنایا تو کسی کو خلیل اللہ بنایا، تو پھر اپنے محبوب کو اللہ نے حبیب اللہ بنایا۔ یہ عظمت ہے، یہاں برابری نہیں، نفس نبوت میں برابری ہے، لیکن محبوب وہ بھی ہیں، قریبی وہ بھی ہیں، شانوں والے وہ بھی ہیں۔ مصیبتیں، آزمائشیں ہر نبی پر آئی ہے، لیکن امام الانبیاء علیہ السلام کو ایسے نہیں اتنا بڑا درجہ عطا کیا گیا۔ فرمایا کہ جتنی زیادہ مصیبتیں اور جتنا زیادہ مجھے ستایا گیا ہے، مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ستایا گیا۔ تو یہ نہیں کہ اس پہ مصیبت آ گئی ہے تو یہ بندہ شاید اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ یاد رکھا جائے کہ فرعون 100 سال زندہ رہا، اللہ کا نافرمان اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا، 100 سال زندہ رہا، خاردار کانٹے دار جنگل میں شکار کرتا تھا، لیکن کبھی اس کو کوئی کانٹا نہیں چبھا اور کبھی اس کو درد سر نہیں ہوا۔ تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو کوئی مصیبت نہیں آئی تو یہ اللہ کا قریبی ہے۔ اصول یہ ہے کہ سونا جو ہوتا ہے اس کو بھٹی میں ڈال کے مزید خوبصورت کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے جتنے بھی نافرمان ہیں ان کو مصیبت نہیں اتنی آتی، ان کی رسی اللہ ڈھیلی چھوڑ کے رکھتا ہے، اس کو کھلا چھوڑتا ہے، کر لے، اور جب وہ کھینچتا ہے ان عذابی لشدید، پھر اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مصیبت آنے کی وجہ سے اللہ درجات میں بلندی عطا کرتا ہے، اور مخلوقات میں انبیاء سے بڑھ کے کوئی افضل نہیں، اور پھر نبیوں میں امام الانبیاء سے بڑھ کر کوئی نہیں، اور جتنی مصیبتیں حضور علیہ السلام کو آئی اتنی اس سے پہلے کسی نبی پر نہیں۔ لیکن بات ہو رہی ہے امتحانات کی، اور بات ہو رہی ہے جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی، جو جد الانبیاء ہیں، نبیوں کے دادا ہیں، ان پر مصائب، اور ان کو خلیل ایسے بنایا، دوست ایسا بنایا کہ دوست کا پتہ تب چلتا ہے جب مصیبت کا وقت آتا ہے، ورنہ اچھے دنوں میں تو بڑے دوست مل جاتے ہیں، پیسہ ہو تو سارے ہی دوست ہیں جی۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت جو دوست کام آتا ہے وہی دوست ہوتا ہے جی۔ مصیبت آ جائے تو بندہ کہے جی اسی تے آپ پریشان ہیں، اسی تیرا کی کریے، تو یہ دوست نہیں۔ دوست وہ ہوتا ہے سکھ میں بھی ساتھ ہو اور دکھ میں بھی ساتھ ہو، اور اللہ رب العزت جل شانہ نے خلیل اللہ، اللہ کا دوست ایسے نہیں بنایا، ان کو ایک پروسیس تھے، ایسے
جو ہے وہ مصائب سے گزارا ہے، ان مصیبتوں کی وجہ سے اللہ نے ایسا مقام اور درجہ عطا فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انبیاء کا دادا بنایا۔ ایسے نہیں مقام حاصل ہو جاتا، بندہ کہے گھر بیٹھے ہی میں جنتی ہو جائیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ جنت کے لیے بھی بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، نعروں سے جنت نہیں ملتی، یہ یاد رکھیں، یہ پلے باندھ لینی چاہیے بات۔ نعرے لگانے سے، ہفتے بعد مسجد میں آنے سے، کبھی دل چاہا نہ چاہا نماز پڑھنے سے، مرضی اپنی کرنے سے جنتیں نہیں ملتی۔ جنت تب بھی ملے گی جب جنت والے کی بات بندہ مانے گا۔ اپنی مرضی کرے بندہ اور پھر ٹھیکیدار بھی بن جائے، یہ نہیں ہوتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ نظام کائنات ہے۔ تو بہرحال بات طویل ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بات چل رہی تھی، بت شکنی کی۔ آپ علیہ السلام نے، جو آپ کا چچا آزر تھا، بت تراشنے کا کام کرتا تھا، تو اس نے ایک دن کہا کہ ابراہیم تو میرے بتوں کی بڑی توہین کرتا ہے، اگر تیرے سامنے یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو میں تجھ پر ایمان لے آؤں گا۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تو بتوں نے اللہ کی وحدانیت کا اور آپ کی رسالت کا اقرار کر لیا۔ سارے بت پڑھنے لگے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ تو وہ مکر گیا، اس نے کہا کہ آپ جادوگر ہیں، معاذ اللہ، آپ نے جادو کیا ان پتھروں پہ، یہ تو بولتے ہی کوئی نہیں۔ آپ نے کہا یہ تیرے نصیب کی بات ہے۔ تو اس نے کہا اب یہ آپ لے لو، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا لہذا بتوں کو آپ لے لو۔ تو روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تبر کلاڑا اٹھایا اور بتوں کو توڑنے کا ارادہ کیا، کہا کہ مجھے دے دیے ہیں تو لہذا میرے کس کام ہیں، میں ان کو پانچ پانچ کرتا ہوں۔ جیسے ہی تبر اٹھایا، کلاڑا اٹھایا، تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، کہا ان کو توڑنا نہیں۔ کلاڑے کو پکڑ لیا جبریل علیہ السلام نے، کہا کہ ان کو نہیں توڑنا، کہا یہ بت ہیں اور ان کو توڑنا ہی بنتا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی حضور اللہ نے پیغام بھیجا ہے، چاہے یہ بت ہیں چاہے یہ پتھر ہی کیوں صحیح، لیکن انہوں نے میری وحدانیت کا اقرار کیا ہے، انہوں نے تیری رسالت کا، تیرے نبیوں نے کا اقرار کیا ہے، لہٰذا اب یہ توڑے نہیں جائیں گے، ان کو توڑا نہیں جائے گا۔ تو عرفاء کہتے ہیں کہ جن بتوں نے ایک مرتبہ اللہ کی توحید کا اعلان کیا، اگرچہ نبوت کے اظہار کے لیے، نبی کی بات کو سچا کرنے اور معجزے کے طور پہ کیوں نہیں بتوں نے کلمہ پڑھا اور توحید کا اعلان کیا، فرمایا اللہ نے ان کو توڑنے سے بچا لیا۔ اور جو اشرف المخلوقات 70 سال اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے، جی ساری زندگی اللہ کو ایک مانے، ساری زندگی اپنے نبی کی نبوت کا اقرار کرے، ساری زندگی اسلام کے مطابق زندگی بسر کرے، رب کیسے چاہے گا میں اس کو دوزخ میں ڈال دوں۔ جی ایک مرتبہ پتھروں نے کلمہ پڑھا، اللہ کہتا ہے ان کو نہیں توڑنا، اور جو ساری زندگی کلمہ پڑھتا رہا۔ آؤ گرامی قدر، بات یہاں ختم نہیں ہوتی جناب۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یہ قوم نمرودی جو تھے، یہ سال کے بعد ایک میلے پہ جایا کرتے تھے، سارا علاقہ خالی کر کے ایک میدان میں جاتے، سارا دن وہاں رہتے، کھیل کود کرتے، اور پھر واپس آ کے اپنے بتوں پر چڑھاوے چڑھاتے اور منتیں مانتے۔ تو انہوں نے کہا چلو ابراہیم ہمارے ساتھ چلو۔ تو آپ علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، ستاروں کی طرف۔ قرآن کہتا ہے فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ۔ اس وقت یہ تھا کہ جو ستاروں کو دیکھتا تو وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ ان کو کوئی بیماری لگنے والی ہے، تو بیمار بندے کو وہ ساتھ نہیں لے جاتے تھے۔ تو فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، آپ نے ستاروں کو دیکھا، انہوں نے کہا یہ تو بیمار ہیں، بیمار ہونے والے ہیں، لہٰذا ان کو نہیں ساتھ لے جانا چاہیے۔ تو ماہر تھے علم نجوم کے، جو ستارے کو دیکھنے والے تھے نجومی، انہوں نے کہا نہیں
یہ ابراہیم بیمار ہونے والا ہے، اس کو رہنے دو ادھر ہی۔ تو آپ کے چچا نے آپ کو چابی دی بت خانے کی، کہا کہ آپ پھر ادھر رہیں، ہمارے بت خانے کا خیال رکھیں۔ تو آپ نے آہستہ سے کہا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، تسی جاؤ انہاں دا میں کی حال کرنا وا، ان کا میں برا حال کروں گا تمہارے پیچھے پلٹنے تک، آہستہ سے کہا۔ تو لوگوں نے، زیادہ لوگوں نے توجہ نہیں دی، لیکن بعض لوگوں نے اس بات کو آہستہ سے بھی سن لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے جانے کے بعد بت خانے میں آئے اور بتوں کو دیکھا، انواع و اقسام کے ان کے سامنے کھانے پڑے ہیں، پوشاکیں ہیں، اور ہیرے جوہرات جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں ایک بت کی آنکھوں میں، اور بڑا انہوں نے اہتمام انتظام کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک کلہاڑا لیا، سارے بتوں کو توڑ دیا، اور جو بڑا تھا ان کا بت، وہ بڑا کلہاڑا جو ہے اس کے کندھے پہ رکھ دیا، بڑا کلہاڑا اس کے کندھے پہ رکھ دیا، اور یہ خیال کیا کہ جب یہ پوچھیں گے فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، پھر میں کہوں گا اس بڑے سے پوچھ لو، اس نے کلہاڑا کندھے پہ رکھا ہوا، اس نے توڑے ہوں گے سارے۔ حالانکہ ایسی بات عقل کے مطابق نہیں، لیکن یہ تذلیل تھی بتوں کی۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑ دیے، اور جب وہ واپس آئے انہوں نے آ کے دیکھا بتوں کا حال بڑا برا ہے، اور اس حال میں پڑے دیکھے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے آتے ہی کہا من فعل ھذا بآلیاتنا انہ لمن الظالمین، یہ جس نے بھی کیا ہے ہمارے بتوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، جس نے بھی کیا ہے۔ اب یہ باتیں ہو رہی تھی تو ایک بندہ بولا قالوا سمینا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک بندہ بولا میں نے ایک جوان کو سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے، وہ کہہ رہا تھا تاللہ لاکیدن اصنامکم، تسی جاؤ تو میں انہاں دا کرنا کچھ، تو برا چاہوں گا میں ان کا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو جب دربار نمرود میں بلایا گیا، اصول تھا دربار نمرود کا کہ جو بھی آتا پہلے سجدہ کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، سجدہ نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا۔ اس نے کہا جی آپ نے سجدہ نہیں کیا، فرمایا یہ سارا اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکتی ہے، تمہارے سامنے تم کون ہوتے ہو سجدہ کروں؟ تو اس نے کہا میں بھی رب ہوں، میں بھی پروردگار ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو کیسے رب ہو سکتا ہے؟ میرا رب وہ ہے اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ اس نے کہا یہ بھی کوئی کام اوکھا کام ہے، میں ایسے کر دیتا ہوں، انا احیی و امیت۔ اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ دو قیدی بلائے قید خانے سے، جس کو سزائے موت تھی اس کو چھوڑ دیا، اور جس کو سزائے موت نہیں تھی اس کو مار دیا۔ حالانکہ احیاء کا اور اموات کا اسے مطلب حقیقت میں سمجھ ہی نہیں آیا۔ زندہ کرنا یہ تخلیق ہے، ابتدائے خلق ہے، جب کوئی چیز نہیں تو اس کو تخلیق کرنا، یہ زندہ ہے۔ اور موت یہ ہے کہ بغیر کسی سبب سے جسم سے روح کو نکالنا، یہ موت ہے۔ سمجھا نہیں، لیکن اس نے عقلی دلیل قائم کر لی، میں بھی مارتا ہوں میں بھی زندہ کرتا ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ اب یہ جملہ کہا نا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے نکالے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اسی وقت اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا، فرمایا جاؤ جبریل، اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ میں مشرق سے نکالتا ہوں اور مغرب میں میں غروب کرتا ہوں، اگر تیرا رب ہے تو اس کو کہو مغرب سے نکال،
اگر اس نے یہ دلیل پکڑی جبریل چلا جا، میرے ابراہیم کو لال جواب نہیں کرنا، اسی وقت مغرب سے سورج نکال دے۔ نبی کی نبوت میں فرق نہیں آنا چاہیے، لیکن یہ معاملہ وہاں تک پہنچا ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، یہ بات سن کے اس کے ہوش ہی اڑ گئے، بولتی بند ہوگی، چپ کر کے کھڑا ہو گیا، اب لاجواب ہو گیا۔ تو کہنے لگے من فعل هذا بآلهتنا یا ابراہیم، آپ نے ایسے کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ، ان کو توڑا ہے، چورا چور آپ نے کیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، بڑے سے پوچھو نا، کلاڑا تو اس کے کندھے پہ پڑا ہوا ہے۔ بل فعلہ کبیرہم، یہ جو بڑا ہے کلاڑا تو اس کے کندھے پہ ہے، اس سے پوچھو۔ فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں تو پوچھو۔ تو انہوں نے کہا ابراہیم تجھے پتہ ہے اچھی طرح یہ بولتے نہیں، یہ سنتے نہیں، یہ چلتے نہیں، یہ کھاتے پیتے نہیں، ان کے اندر حس نہیں، حرکت نہیں، پھر بھی تو کہہ رہا ہے کہ یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھو۔ یہ تذلیل کے لیے جب یہ جواب آ گیا تو آپ نے فرمایا پھر اتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، فرمایا پھر کیوں عبادت کرتے ہو ان کی جب یہ نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، جب یہ سنتے نہیں، تو اللہ کے علاوہ تم ان کو کیوں پکارتے ہو، تمہیں عقل کوئی نہیں۔ جب یہ بات سنی تو سارے لاجواب ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں، اب کیا کریں ابراہیم کا۔ تو آپس میں مشورے ہونے لگے، کسی نے کہا قتل کر دیتے ہیں، کسی نے کہا قید کر دیتے ہیں، اور ان میں سے ایک بدبخت تھا جس کا نام ہیمیزون تھا، یہ بدبخت تھا، اس نے کہا نہیں جی جلا دیتے ہیں، آگ لگا دو ان کو، ایک بہت بڑا میدان بناؤ، چکھا بناؤ، اس میں لکڑیاں جمع کرو، اس میں ان کو آگ برد کر دو اور یہ جل جائیں گے، قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ مشورہ انہوں نے مانا، اور اب نمرود نے یہ اعلان کیا قالوا حرقوا فانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اگر تم اپنے خداؤں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو پھر جو ہے آگ کے لیے لکڑیوں کی مدد کرو، یہ لکڑیاں جمع کرو۔ قالوا حرقوا فانصروا آلہتکم، یہ کیسا دین ہے، کیسے بت پرست ہیں۔ فرمایا گیا کہ حرقوا فانصروا آلہتکم، اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ تو فرمایا گیا یہ خداؤں کی مدد کرتے ہیں، میرا خدا وہ ہے جو سب کی مدد کرتا ہے، یہ اپنے خداؤں کی مدد کر رہے ہیں، یعنی ان کے خدا اتنے لاچار ہیں، دنیا میں بھی کسی نفع نقصان کے مالک نہیں اور آخرت میں بھی کسی نفع نقصان کے مالک نہیں، لیکن پھر بھی انہیں عقل کوئی نہیں، اور میں یہ اپنے خداؤں کی مدد پہ لگے ہوئے ہیں۔ اب یہ آتش کدہ بنایا گیا، بہت یعنی 10 فرسنگ، ایک فرسنگ جو ہے 4000 گز کا ہوتا ہے، اتنی بڑی 4 دیواری اور اونچائی بنائی گئی کہ دور دور تک اس کی آگ کی لپٹیں نظر آتی تھیں، میلوں میل، اور ایک بلندی پر کوئی پرندہ تک اس کی تپش سے گزر نہ سکتا، وہ جل کے آگ میں گر جاتا، اتنی سخت ترین آگ جلائی گئی۔ اور لکڑیاں اکٹھا کرنے کے لیے جس جانور پر بھی یہ لکڑیاں لاتے وہ اپنے آپ کو گرا لیتا۔ یہ کام سر انجام دیا خچر نے، خچر نے یہ لکڑیاں لاد کے یہ بلندی پہ جاتا، تو اس کو سزا یہ ملی کہ اس کو اللہ نے اس کی نسل ہی منقطع کر دی۔ خچر کی نسل نہیں ہوتی، خچر کی نسل نہیں ہوتی، تو اس کو منقطع نسل کر دیا کہ یہ آگ کے لیے لکڑیاں اور نبی کے لیے یہ لکڑیاں جلانے کے لیے لے کے جا رہا ہے، لیکن ایک طرف یہ خچر ہے جو لکڑیاں لے جائے اور اللہ اس کو مقتوع نسل کر دے، اور ایک طرف وہ شہد کی مکھی ہے جو قطرہ آب لے کے آگ بجھانے کے لیے لے جائے تو اللہ اس کو شہد بنا دے۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کا یہ
صلہ اللہ کسی کا ضائع نہیں کرتا۔ اور یہ شہد کی مکھی کتنی سی اور کتنا سا قطرہ لے کے وہ بن بنا رہی ہے ادھر ادھر، لیکن اللہ کو ادا پسند آ گئی، فرمایا اب پانی نہیں، اب شہد بنا دو، یہ میرے نبی کی مدد کے لیے، یہ آگ بجھانے کے لیے جا رہی ہے۔ اسی طرح اندلیب جس کو ہم بلبل اور ہزار داستان فارسی میں کہتے ہیں، بلبل کو ہزار داستان کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا گیا کہ یہ بھی چونچ میں قطرہ لے کے چکر لگا رہی تھی وہ چکھا کے، تو اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل پوچھو یہ کیا کرے گی، یہ آگ بجھائے گی، اس سے پوچھو۔ تو اس نے کہا کہ آگ تو نہیں بجھا سکتی، لیکن قیامت والے دن اس صف میں تو کھڑی ہو جاؤں گا نہیں جو آگ بجھا رہے تھے۔ تو کہا چلو مانگ، کیا مانگتی ہے؟ اللہ تجھے صلہ دینا چاہتا ہے۔ تو بلبل نے کہا صلہ یہ ہے کہ مجھے اللہ کے 100 نام یاد ہیں۔ آپ نے 99 نام دیکھے ہیں، قرآن پہ 99 نام لکھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے 1000 نام ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ کے اور بھی نام ہیں، میں چاہتی ہوں وہ مجھے نام یاد آ جائیں اور میں گلستان میں ان ناموں کا ورد کرتی رہوں۔ تو 1000 داستان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو اللہ کے 1000 نام یاد کروا دیے گئے۔ بلبل کو اللہ نے اجر دیا، صلہ دیا، شہد کی مکھی کو اللہ نے صلہ عطا کیا۔ گرامی قدر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے جب جناب سیدنا جبریل علیہ السلام آتے ہیں، اور اس حال میں کہ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ساتھ، جیسے گلیل ہوتی ہے نا گلیل، اس طرح کی انہوں نے منجنیق بنائی تھی، کیونکہ وہ پھینک نہیں سکتے تھے، میلوں میل اس آگ کی تپش تھی۔ تو منجنیق کے ذریعے جب پھینکا جا رہا تھا تو آپ فضا میں تھے، تو جبریل علیہ السلام آئے اور آ کے عرض کی کہ حضور آپ کو مجھ سے کوئی کام ہو، حل کا حاجتن، میں آپ کی حاجت پوری کر سکتا ہوں، آپ مجھے بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں حاجت تو ہے، تجھ سے نہیں اس سے ہے، تجھ سے نہیں اس سے ہے۔ تو کہا پھر اس سے کہہ دو نا، آگ تو قریب آ گئی۔ یہ عظمت کا اور توکل کا انتہائی درجہ ہے جو نبیوں میں پایا جاتا ہے۔ کہا کہ کہہ دو پھر اس سے، آگ تو آ گئی، فضا میں آپ جا رہے ہیں، چند لمحوں میں آگ میں چلے جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا اس کو کہہ دوں، وہ دیکھتا نہیں ہے، وہ سنتا نہیں ہے۔ یہ کمال کا انتہا درجے کا توکل تھا ابراہیم علیہ السلام کا۔ فرمایا میں نہیں بولوں گا، میں نہیں سوال کروں گا، میرے سوال سے بہتر میرے حال کو وہ جانتا ہے، میرے حال کو وہ جانتا ہے۔ اور جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام اس میلوں میل اتنی بلند چخا میں تشریف لے کے آ رہے ہیں، اسی وقت اذن ربی ہوتا ہے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، فرمایا آگ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم پر۔ تو یہاں اس آیت کے تحت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہاں فرمایا بردن و سلام علی ابراہیم۔ اگر لفظ بردن کے ساتھ سلامن نہ ہوتا، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اگر یہ ہوتا نا، قلنا یا نار کونی بردن علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر، تو پھر اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ابراہیم کو ٹھنڈ لگنا شروع ہو جاتی۔ تو فرمایا ٹھنڈی بھی ہو لیکن ٹھنڈ بھی نہ لگے میرے ابراہیم کو۔ قلنا یا نار کونی، فرمایا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، بردن و سلامن، فرمایا سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، میرے ابراہیم کو تپش بھی نہ لگے اور ان کو ٹھنڈ بھی نہ لگے، معتدل ہو جا۔ اور جب آگ اس انداز میں وہ گلزار بن گئی، تو اسی لیے ارشاد فرمایا کہ آج بھی اگر ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایمان پیدا،
تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، لیکن وہ ایمان ہی نہیں۔ ایمان لوگوں کے متزلزل ہو گئے، متذبذب سے لوگ متذبذب کا شکار ہو گئے، پتہ نہیں یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے، ٹکنے والا ذہن ہی نہیں رہا، ایک استقامت والا ذہن ہی نہیں رہا۔ کچھ آیا گیا بیڑا غرق میڈیا نے کر دیا، کوئی سوشل میڈیا نے کر دیا، کوئی لوگوں کی باتوں نے کوئی ادھر کھینچتا ہے کوئی ادھر کھینچتا ہے، اور لوگ متزلزل سا۔ اب تقریباً اکثر لوگوں کا ایمان اسی طرح کا متذبذب کا شکار ہے، لا الہ الا ولا الہ الا۔ کوئی کہتا نہیں ادھر چلو، کوئی کہتا ادھر، کوئی کہتا یہ صحیح ہے، کوئی کہتا یہ یار، کوئی کہتا وہ سارے ہی صحیح نے، وہ گالی مکان چھڑ دینے۔ کئی تو اتنے اللہ کے نیک بندے ہیں، بھولے بادشاہ ہم کہیں گے ان کو، بھولے بادشاہ، وہ کہتے چھڈو پرا جی سارے ہی صحیح نے، لو جی گل ہی ختم کر دیتی۔ اگر سارے ہی صحیح ہوتے نا تو پھر یہ نظام کائنات نہ بناتا اللہ، یہ جنت دوزخ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ سارے ہی صحیح ہوتے تو یہ فرقے نہ بنتے، یہ مذاہب نہ بنتے، یہ اقوام نہ بنتی۔ اگر بندہ کہے یہ بات کر کے قصہ ہی ختم کر، چھڈو پرا جی سارے ہی صحیح ہیں، یہ گل عجیب ہے، گل سارے ہی صحیح ہیں، سارے صحیح نہیں۔ اللہ نے عقل سلیم عطا کی ہے، فرمایا تم پرکھ کرو اور سوچو اور خیال کرو اور سرچ کرو اور پھر دیکھو قرآن و سنت کے مطابق کون صحیح ہے، پھر اس کے پیچھے چلو۔ یہ نہیں سنی سنائی بات پہ تو سارے صحیح نہیں۔ اگر سارے صحیح کہیں گے تو پھر کیا ضرورت تھی؟ اتنی جنگیں ہوئیں کافروں کے ساتھ، آقا علیہ السلام خود بنفس نفیس جنگ کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو حضور فرما دیتے کہ سارے ہی صحیح نے، خیر صلی اللہ بیٹھے رہو، تسی دین کا کام کرو، اللہ اللہ تو خیر صلی اللہ، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دیو، بس کسی کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں۔ ایسی بات نہیں۔ فرمایا گیا کہ حق و باطل کا یہ شروع سے یہ مارکا چلا رہا ہے اور یہ دو مختلف راہیں ہیں، اور اسی طرح اگر سارے ٹھیک ہوتے پھر شیطان کو نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ شیطان بھی اسی لیے بنایا گیا ہے تاکہ پرکھ ہو جائے، جو میرے ہیں وہ تیری طرف نہیں آئیں گے، جو میرے ہیں وہ تیری طرف نہیں آئیں گے، لاکھ ٹل لگا لے۔ لیکن اس نے آتے ہوئے یہ قسم کھائی تھی، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ لیکن ساتھ اس نے سچ بھی بولا تھا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، جو تیرے ہیں وہ میرے پاس نہیں آ سکتے، جو تیرے ہیں میں ان کو نہیں ورگلا سکتا۔ تو گرامی قدر یہ دو راہیں ہیں جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے حوالے سے۔ فرمایا گیا روایات میں آتا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کو جنتی لباس پہنایا گیا، ایک تخت لگایا گیا، ملائکہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، 40 یا 50 دن تک ابراہیم علیہ السلام اس چخا میں موجود رہے، اور فرماتے ہیں یہ میری زندگی کے 40 یا 50 دن جتنی راحت کے گزرے ہیں اس سے بڑے اور میں نے راحت کے دن گزارے ہی کوئی نہیں، یعنی جتنا سرور اور جتنا مزہ مجھے نار نمرود میں ان 40-50 دنوں میں آیا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ 70 دن تک اللہ نے پوری دنیا سے آگ کی حرارت کو ختم کر دیا۔ آگ جلتی تو تھی لیکن جلا نہیں سکتی تھی، جلتی تو تھی، اس کی روشنی تو تھی، لیکن جلانے والی جو طاقت تھی وہ ختم کر دی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے۔ تو یہ پہلا معجزہ اور یہ پہلا امتحان تھا، جس امتحان میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جو ہے وہ کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی، اور آپ علیہ السلام کو اتنا بڑا درجہ اور اتنا بڑا مقام عطا فرما دیا۔ گرامی قدر آقا علیہ السلام کی اسی حوالے سے حدیث پاک ہے، تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی رحمت کاملہ سے آگ سے محفوظ کر لیا اور میرے خلیل سے تعرض
یعنی ان سے بالکل مصیبت کو دور کر دیا، آگ میں پھینک بھی دیے گئے، زنجیریں باندھی بھی گئی تھیں، لیکن اس کے باوجود آگ ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نصیب امتی من نار جہنم نصیب ابراہیم من نار، فرمایا میری امت کو آگ کے عذاب سے اللہ ایسے ہی نجات عطا فرما دے گا۔ تو گرامی قدر، یہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے کسی فرشتے کی بھی جو ہے وہ اگرچہ اللہ کی طرف سے وہ مدد و نصرت کے لیے آ رہے تھے، ہواؤں کا فرشتہ آیا، پانی کا فرشتہ آیا، یہاں تک کہ فرشتوں کا سردار جبریل علیہ السلام آئے اور آ کے کہا کہ کوئی حاجت ہو تو یہ اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے جب عرش معلیٰ پہ جانے کے لیے آقا علیہ السلام سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور آقا علیہ السلام نے جبریل سے فرمایا تھا، جبریل سے فرمایا اللہ کا حاجت، جبریل کوئی حاجت ہو، جبریل کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ تو جبریل نے کہا تھا حضور ایک ہی حاجت ہے، قیامت کا دن ہو، پل صراط ہو اور آپ کا امتی ہو، میں پل پہ پر بچھا دوں، یہی حاجت ہے۔ تو اس حاجت کا، اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے جبریل علیہ السلام اور کہا اللہ کا حاجتن، کوئی حاجت ہے؟ تو فرمایا نہیں، تجھ سے مجھے کوئی حاجت نہیں، مجھ سے تو حاجت اس سے ہے جو حاجت الروا ہے، جو سب کی حاجتیں پورا کرتا ہے۔ اور پھر کمال درجے کا اللہ کی بارگاہ میں یہ توکل کے زبان حال سے بھی نہیں کہا یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ مجھے آگ سے بچا لے، تو یہ کمال درجے کا امتحان تھا۔ اور گرامی قدر، اسی لیے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بے خود کود پڑا عشق آتش نمرود میں، بے خود کود پڑا عشق آتش نمرود میں، عقل ہے محو تماشا لب بام، ابھی عقل ابھی سوچ ہی رہی تھی، عشق نے پہلے ہی چھلانگ لگا دی۔ تو جو سوچتا ہے، جو ذہن پر چلتا ہے اور جو کہتا ہے نہیں یہ ہے تو وہ ہے تو فلان ہو جائے گا ٹمکا، وہ کبھی بھی منزل مقصود پہ نہیں پہنچ سکتا۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، پہنچتا منزل مقصود پہ وہی ہے جو اس عقل پہ نہیں بلکہ عشق کی بات مان کے اس میدان میں چھلانگ لگا دیتا ہے، وہی کامیاب ہوتا ہے اور وہی کامران ہوتا ہے۔ گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس امتحان میں کامیابی عطا فرمائی، اور یہ ہمارے لیے درس سبق ہے اور درس ہے کہ اس وقت تک بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقرب نہیں ہو سکتا جب تک اس کی طرف سے آنے والے امتحانوں کو سر تسلیم خم کر کے قبول نہ کر لے۔ آج ہمیں کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، بندہ برداشت نہیں کرتا، ہائے وائے ہائے کیا ہو گیا یا اللہ میرے تو نے اتنی مصیبتیں نازل کر دی۔ اور جب اتنی مصیبتیں آئیں تو صرف اتنی سی نظر کر لے مدینے کے والی پہ کتنی مصیبتیں آتی تھیں، امت کے والی پہ کتنے مصائب آتے تھے، اور جب معصوم عن الخطا نبیوں پہ مصائب آئے، حرف شکایت نہیں زبان سے نکالا تو اللہ نے کسی کو خلیل، کسی کو ذبیح اللہ، کسی کو خلیل اللہ، کسی کو نجی اللہ، فرمایا کہ سب سے زیادہ جس کو مصیبتیں آئیں اللہ نے اس کو اپنا حبیب بنا لیا۔ تو پھر تیرے اوپر تو اتنی مصیبتیں کوئی نہیں آتی۔ تو ہر مصیبت اللہ کی طرف سے اور ہر راحت اللہ کی طرف سے، اور بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ خوشی میں بھی اور غمی میں بھی اللہ کی طرف ہی توجہ کرتا ہے، اور یہی کہتا ہے کہ یا اللہ جو تیری رضا ہے، جس طرح تو راضی ہے میں بھی تیری رضا پہ راضی ہوں، پھر اللہ دنیا میں بھی مرتبہ اور آخرت میں بھی درجات عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ صحیح معنوں میں دین متین پہ چل کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔